اپنا ہاتھ نکالتے اے معین الدین میرے ہاتھ میں زخم ہے ذرا تو اپنے ہاتھ سے کھلا دے. ہم سب کے خواجہ ہیں انگور توڑتے ہیں اس اللہ کے نیک بندے کو کھلاتے ہیں اور کھلانے کے بعد اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ میری صدری کے جیب میں تم ہاتھ ڈالو. خواجہ غریب نواز ہیں اس کے صدری کے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں. جیسے ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں سے کچھ کھلی نکلتی ہے. کھلی آپ لوگ جانتے ہیں نا جیسے تیل پسانے کے لیے جاتے ہیں جو تیل نکل جاتا ہے باقی جو بچ جاتا ہے اس کو کھلی کہا جاتا ہے. تو وہ کھلی اس بزرگ کے جیب سے نکلتی ہے. اس بزرگ نے کہا کہ اس کھلی کو میرے منہ میں ڈالو. وہ بزرگ کہتے ہیں کھلی اس بزرگ کے منہ میں جب ڈالا گیا تو آپ نے اس کو چبایا. چبانے کے بعد ہم سب کے خواجہ کے دہن میں ڈال دیا منہ میں ڈال دیا. اب اس کی تاثیر کا عالم یہ ہوا کہ خواجہ معین الدین کی دل کی دنیا بدل گئی. دنیا سے رغبت ختم ہو گئی. گھر جاتے ہیں والدہ سے عرض کرتے ہیں اے امی جان نانا کے دین کی ترویج و اشاعت کرنی ہے اس کا تبلیغ و پرچار کرنا ہے لیکن کسی دین کی خدمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس دین کا علم حاصل کیا جائے. اس لیے امی اجازت دی جائے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ کون بزرگ تھے وہ کون بزرگ تھے؟ مورخین فرماتے ہیں ان کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے اس کھلی کی تاثیر کا عالم یہ ہوا کہ حضرت خواجہ کی دنیا بدل جاتی ہے. اسی سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر جب کوئی بچہ پیدا ہو جب اس کی تہنیک کروانی ہو یعنی کہ جب بچہ خود چبانے کے لائق ہو جائے تو اس کو کسی اچھے عالم کے پاس لے کر جائیے. اچھے آدمی کے پاس لے کر کے جائیے. اچھے پیر کے پاس لے کر کے جائیے. اس بچے کی تہنیک کروائیے. تہنیک کا مطلب یہ ہے اس بزرگ سے کہیے کہ آپ اپنے منہ سے چبا کر کچھ میرے بچے کے منہ میں ڈال دیجیے. جیسے کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منہ کے اندر کھلی چبا کر ہم سب کے خواجہ کے دہن میں ڈالا منہ میں ڈالا تو حضرت خواجہ کی دنیا بدل گئی. اسی طرح اگر آپ بھی اپنے بچے کو کسی اچھے آدمی کے پاس لے جا کر تہنیک کرواتے ہیں ان کی زبان سے کوئی چیز چلوا کر اپنے بچے کے حلق میں ڈالتے ہیں یقین مانیے آپ کا بچہ بھی نیک سیرت ہو جائے. حضرت خواجہ غریب نواز ہے اپنی والدہ سے کہا امی جان میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے باغ بیچ دیا پنچکی بیچ دی. کچھ دنوں کے اندر آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے یہ ساری چیزیں بیچ کر غریبوں فقیروں میں تقسیم کیا اور علم حاصل کرنے کے لیے نکل گئے. علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے مختلف علاقے کا سفر کیا. سمرقند بخارا بغداد کہتے ہیں بلخ بہت سے علاقوں کا سفر کیا. علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بغداد میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہم سب کے غوث پاک سے بھی ان کی ملاقات ہوئی خواجہ غریب نواز کی اور دونوں کے درمیان رشتہ جو کہتے ہیں مختلف جہان سے بیان کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے بتایا کہ حضرت خواجہ غریب نواز غوث پاک دونوں مطلب رشتے میں کھلیرے بھائی تھے. بعض لوگوں نے کہا دونوں کے درمیان ماما بھانجا کا بھی رشتہ ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دونوں کے دونوں جو ہیں کہتے ہیں کہ وہی مطلب کھلیرے بھائی تھے. یعنی دو رشتہ بیان کیا گیا ہے یعنی کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی والدہ اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ غوث پاک کی والدہ دونوں کو بہن بتایا گیا. اور بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ماں اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں کے دونوں بھائی بہن تھے رشتے میں یعنی چچیرے بھائی بہن. تو اس اعتبار سے غوث پاک جو ہے خواجہ غریب نواز کے ماموں کہتے ہیں. بہرحال میں بتانا چاہتا تھا کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب بغداد جاتے ہیں وہاں پر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہم سب کے غوث سے بھی ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد آپ حج کے لیے بھی گئے. اب جب علم دنیوی یعنی علم دین حاصل کر لیا ظاہری علم حاصل کر لیا اب باطنی علم کے لیے کسی مرشد کی تلاش ہے کسی پیر کامل کی تلاش ہے. کوئی پیر کامل مل جائے اس کے لیے آپ نے بغداد ہی کے قریب ایک جگہ ہے جس قصبہ ہرون کہا جاتا ہے جس کو آسانی سے آج کل ہارون کہا جاتا ہے. اس قصبے میں آپ جاتے ہیں. آپ وہاں جیسے پہنچے ایک مسجد کے اندر جیسے پہنچتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے نماز میں شریک ہوتے ہیں. نماز سے فراغت کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ جیسے واپس آنا چاہتے ہیں. ہم سب کے خواجہ معین الدین حسن پر جیسے نظر پڑتی ہے تو آپ نے کہا السلام علیکم یا معین الدین حسن. جیسے آپ نے کہا سلامتی ہو تم پر اے معین الدین حسن. یہ کہنا تھا. ہم سب کے خواجہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہاں یہ ایسا شہر ہے جو میرے لیے نیا ہے اجنبی
इंसान को जानता नहीं, फिर ये इंसान, ये आदमी मुझे कैसे पहचानता है? पहचानता ही नहीं बल्कि मेरा नाम तक जानता है। हम सबके ख्वाजा ने जवाब दिया, जवाब देने के बाद कहा, आप मुझे कैसे पहचानते हैं? अब मैं तो आपको नहीं पहचानता, ये शहर मेरे लिए नया है, ये कस्बा मेरे लिए अजनबी है। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं, ऐ मोइनुद्दीन सुन, उसे कौन नहीं पहचानेगा जिसे हिंदुस्तान की विलायत कर दी गई है। आप सोचिए, अभी ख्वाजा गरीब नवाज को मालूम नहीं है कि मैं सुल्तानुल हिंद हूँ, मुझे हिंदुस्तान की विलायत अता कर दी गई है, लेकिन औलिया में प्रचार हो चुका है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं, अरे उसे कौन नहीं पहचानेगा जिसे हिंदुस्तान की शहनशाहियत दी गई हो, जिसे हिंदुस्तान की विलायत अता कर दी गई हो, ये कहना था। उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं, मैं इख्तिसार के तौर पर जा रहा हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ही तो जिंदा हूँ, मुझे ख्वाब में बताया गया कि मोइनुद्दीन हसन आएगा, वो तेरा मुरीद होगा, इतना कहना था। तो हम सबके ख्वाजा ने कहा, अब मुरीद कर लिया जाए। ख्वाजा उस्मान हारूनी है, आपको मुरीद करते हैं, अपने कहते हैं हुजरे में मुराकबा करवाते हैं, रियाज़तो मुजाहदा करवाते हैं, चिल्ला करवाते हैं। तकरीबन 12 साल तक सफर हजर में ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है अपने मुर्शिद कामिल के साथ रहते हैं। बाज़ लोगों ने लिखा है कि बाज़ रिवायतों में आया है कि तकरीबन 20 साल तक ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुर्शिद के साथ रहे। उसके बाद एक मरतबा हज करने के लिए जब आप मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं, हम सबके ख्वाजा का वो तीसरा हज होता है। हज करने के बाद अब नबी अकरम अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते हैं, तो आपके मुर्शिद कामिल हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं, ऐ मोइनुद्दीन, आज तुम रोज़े नबी पर सोओगे, आराम करोगे, और दाहिने रुखसार पर दाहिना हाथ रखकर क़िबले की तरफ रुक करके तुम सो जाओगे। हम सबके ख्वाजा हैं, नबी अकरम अलैहिस्सलाम के रोज़े दाएं रुखसार पर, दाएं की पट्टी पर दायां हाथ दे के सोते हैं, आराम फरमाते हैं। नबी का दीदार होता है, खास में नबी अकरम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होते हैं, दीदार होता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन से फरमाते हैं, मोइनुद्दीन अब यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में तुम्हारी जरूरत है, तुम हिंदुस्तान चले जाओ, तुम्हें हिंदुस्तान की शहनशाहियत अता की जाती है, तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की जाती है। और निशानी के तौर पर ख्वाजा को एक अनार अता किया गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान की विलायत अता की गई है, शहनशाहियत अता की गई है, हिंदुस्तान है तो है कहाँ? हिंदुस्तान का मैप कैसे मिलेगा, उसका नक्शा कैसे मिलेगा? आजकल की ये गूगल और मैप का दौर नहीं था कि मोबाइल फोन आप मैप में डाला कि हिंदुस्तान कहाँ है, बता दिया। उस दौर को याद करो, आज से तकरीबन 850 साल पहले का जमाना है, 1-2 साल नहीं, 800-850 साल पहले का जमाना है। उस वक्त है मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमी है, वहां पर हम सबके ख्वाजा अजमेरी हैं, वहां अब सोचते हैं हिंदुस्तान है कहाँ, जाने का रास्ता मिलेगा कैसे, वहां पहुंचा कैसे जाएगा, इतना सोचना था। नबी ने ख्वाब के अंदर सारे रास्ते दिखा दिए, ऐ मोइनुद्दीन ये इलाका खुला जगह है, ऐसे ऐसे जाओगे, खुला खित्ता होकर के जाओगे, सारा मैप सारा नक्शा उस ख्वाब में दिखा दिया गया। हजरत ख्वाजा है ख्वाब से बेदार होते हैं, हाथ में अनार देते हैं, अनार तोड़कर खाना चाहते हैं, जैसे खाते हैं उस अनार का जायका ही अजीब था। हजरत ख्वाजा कहते हैं, लोगों सुनो, हमारा देश तो अनारों का ही देश था, हमारे पास बाप थे, हमने तरह तरह के अनार खाए हैं, लेकिन ये ऐसा अनार था, इस ऐसा अनार मैंने कभी खाया नहीं। ये ख्वाजा गरीब नवाज जब उसे हिंदुस्तान की विलायत सुपुर्द कर दी गई, अपने मुर्शिद कामिल से इजाजत लेकर वहां से रवाना होते हैं। मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ, जब रवाना हुए चलते चलते बहुत से इलाके गए, फरासा गए, ईरान गए, हेरात गए, निशापुर गए, होते होते जब आप जो है पेशावर पहुंचे, यानी कि पाकिस्तान की सरजमी जो आजकल पाकिस्तान है, पहले का हिंदुस्तान, वहां से फिर मुल्तान पहुंचे, वहां दाता अली हजवेरी से मुलाकात हुई, उसके बाद लाहौर पहुंचे। अब हिंदुस्तान जब आने लगे, मैं बता रहा था वही वो दौर था कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने
ہندوستان پر فوج کشی کی تھی لیکن انہیں شکست نصیب ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ ہندوستان آنے لگے، سلطان صاحب الدین غوری کے فوجوں میں سے، لشکروں میں سے ایک شخص نے دیکھا ایک درویش کچھ لوگوں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر جا رہا ہے، وہ ہندوستان جہاں ابھی ہمیں ہزیمت ہوئی ہے، جہاں ابھی ہمیں شکست ہوئی ہے، جہاں اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے تو سر اڑا دیا جاتا ہے، گردن مار دی جاتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا ہوتا ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سپاہی نے کہا اے درویش تم کہاں جا رہے ہو؟ ہندوستان تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، وہاں اللہ والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، مسلمان کو مار دیا جاتا ہے، ابھی ہم وہاں سے شکست کھا کر کے آئے، اس لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے خواجہ فرماتے ہیں اے لشکر والے سن، اے فوجی سن، تو تلوار کے ذریعے گیا تھا، تجھے ہزیمت ہوئی ہے، یہ میں تلوار کے ذریعے معین الدین نہیں جا رہا ہے بلکہ اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں۔ آپ ہندوستان کے اس وقت جو راجدھانی کیا تھی، جیسے آج ہمارے ہندوستان کی راجدھانی دلی ہے، اس وقت ہندوستان کی راجدھانی اجمیر کی سرزمین تھی۔ اجمیر کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز یہ سارا علاقہ ہوتے ہوئے اجمیر کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کبھی خواجہ غریب نواز نے پرتھوی راج کا اونٹ بٹھا دیا تو اونٹ نہیں رہا تھا، کبھی انا ساگر سے پانی جو بھروا لیا انا ساگر خالی ہو گیا۔ یہ مشہور کرامتیں ہیں جو آپ نے سنی ہے، لیکن میں یہاں آپ کو کچھ بات اہم بتانا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے جب اجمیر کی سرزمین پر پرتھوی راج کے دربار میں وہاں پر لوگوں کو اسلام کا پرچار کیا، نبی کے مذہب کی ترویج و اشاعت کی، اللہ کے کلمہ کی دعوت دی، تو ایسے وقت میں بہت سے لوگ ماننے والے ہوئے تو بہت سے لوگ نہ ماننے والے ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول اور ایکسپٹ کیا تو بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اب وہ تھوڑے لوگ، اب مسلمانوں کی تعداد ابھی تھوڑی ہے۔ پرتھوی راج کے بہت سے نوکر، بہت سے جو ہے کہتے ہیں کہ اس کے وزیر اور دوسرے لوگ جب مسلمان ہونے لگے تو پرتھوی راج اس پر زیادہ ظلم کرنے لگا، سختیاں کرنے لگا۔ تو وہ لوگ خواجہ غریب نواز کے پاس آئے، اے مرشد کامل، اے خواجہ معین الدین چشتی، یہ پرتھوی راج ہم پر ظلم کرتا ہے، ہم کو پریشانی میں ڈالتا ہے، ہم پر تکلیفوں کے پہاڑ ڈال دیتا ہے، ہم پر ظلم و بربریت کرتا ہے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ہم سب کے خواجہ نے جب اسے سمجھایا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ آگ بگولا ہونا تھا، خواجہ غریب نواز ہے، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتا ہے، رائے پٹھورا کہتے گرفتار بدست لشکر اسلام دادم، یہ جملہ نکلتا تھا کہ پرتھوی راج کو میں نے پکڑ کر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا، یہ جملہ زبان سے نکلنا ہے۔ تو ذرا آپ توجہ دیجیے گا، اسی رات سلطان شہاب الدین غوری خواب کو کیا دیکھتے ہیں، ایک درویش ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ نیک بندہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے خواجہ معین الدین ہے۔ وہ سلطان شہاب الدین غوری کے خواب میں آتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کہتے ہیں سلطان ہندوستان پر لشکر کشی کرو، اللہ تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، اس لیے اب ہندوستان پر تم لشکر کشی کرو۔ اچانک خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، پریشان ہیں کہ ابھی تو ہندوستان پر حملہ کیا تھا، ابھی ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے، ابھی تو شکست ہوئی ہے، ابھی تو ہم ہار کر کے آئے ہیں، اب ہندوستان پر حملہ کرے تو کرے کیسے؟ لیکن کوئی درویش خواب میں آ کر مجھے جیت کی مبارکبادی دے رہا ہے، جیت کی بشارت دے رہا ہے، فتح کی بشارت دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے کچھ وزراء کو، کچھ دانشور لوگوں کو، عقل مند لوگوں سے کہا کہ اے میرے دانشور وزراء ذرا سنو تو صحیح، آج میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، ایک درویش نے آ کر مجھے کہا ہے ہندوستان پر لشکر کشی کرو، ہندوستان پر چڑھائی کرو، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ ان کے ساتھیوں نے کہا یہ تو مبارکبادی ہے، یہ تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، ہندوستان پر چڑھائی کر دی جائے۔ ذرا آپ توجہ دیجیے گا، جب یہ بات انہوں نے سلطان شہاب الدین غوری نے دیکھا تو پشاور پہنچنے کے بعد وہاں پر تو وہاں کے خان کہتے ہیں کہ وزراء کو جمع کر کے ان کو ترغیب دلائی، انہیں وہ بنایا اور انہیں بتایا کہ اگر تم لوگ حوصلہ کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتے ہو تو تمہیں تمہارا عہدہ بڑھا دیا جائے گا، تمہیں طرح طرح کے انعام دیے جائیں گے۔ اور اسے بتایا یہی وہ موقع ہے کہ پچھلی شکست کا ہم بدلہ دھوئیں، کہ اسلام کے نام پر جو داغ لگ گیا ہے، ایک ہزیمت کا دھبا لگ گیا
गया है, उस दाग को मिटाने का यही एक मौका है। इसलिए चलो हमला करते हैं। आप तवज्जो दीजिएगा, जब तमाम वज़रा शरीक हो गए, उसके बाद मुल्तान की सरजमी पर पहुंचे। वहां से पहुंचने के बाद सैयद तवामुल मलिक रुकनुद्दीन के हाथों एक खत पृथ्वीराज के पास भेजा, जिस खत का मजमून ये था, कहते हैं उस मजमून उस खत का ये था कि हिंदुस्तान के राजाओं के महाराजा पृथ्वी राज के नाम ये पैगाम कि मैं तुम्हें अल्लाह के मजहब इस्लाम की दावत देता हूँ, एक खुदा की तरफ तुम आ जाओ, मजहब इस्लाम कबूल कर लो और हिंदुस्तान को फितनों की आमाजगाह न बनाओ, हिंदुस्तान में फसाद अंगेजी न करना। जैसे ही पृथ्वीराज ने ये खत देखा, खत देखते ही आग बबूला हो गया। पर कहते हैं कि उसके गुस्से की लहर दौड़ने लगी, तो उसने उस हिंदुस्तान के तमाम राजाओं के पास खत भेजा और उसे राजपूतों को वर्गलाया। अब मौका है कि इस्लामी लश्कर पर हमला करने का, उसको तहरीर करने का, उसको खत्म करने का। जब ये खत तमाम राजाओं के पास पहुंचा, सब ने अपने लश्कर से लोग भेजे। तकरीबन उस वक्त पृथ्वीराज के पास 3 लाख से ज्यादा लश्करी तैयार थे, ये लेकर के अब जो है जंग की तैयारी हो रही है। उधर से सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी है, अपने लश्कर को लेकर चलते हैं। इधर से पृथ्वीराज अपने राजपूतों को लेकर, अपने लश्करों को लेकर चलता है। चलते चलते सरस्वती नदी के किनारे दोनों पहुंचते हैं। एक तरफ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का लश्कर है, तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज का लश्कर है। मुहर्रम की 27वीं तारीख होती है, सन 588 हिजरी होती है। इसी वक्त में अब ये जंग शुरू होती है, दोनों तरफ से सफेद तैयार कर दी जाती है। जंग शुरू होती है, गर्मी का जमाना है, खूरेस लड़ाई होती है, इतनी सख्त जंग होती है, ऐसा लगता था कि अब जो है ये पृथ्वीराज के लश्कर वाले शिकस्त खा जाएंगे, हजीमत खुर्दा हो जाएंगे, उसके पांव जमीन से उखड़ जाएंगे। लेकिन अचानक उन लोगों ने हिम्मत से काम लिया। अपने सब सरदार आपस में मिलते हैं। उनके मजहब में तुलसी एक पवित्र दरख्त है, उस तुलसी का पत्ता खाकर आपस में वो लोग कसमें खाते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन मैदान से भागेंगे नहीं। जब उन्होंने कसमें खा ली, फिर दोबारा लड़ने की तैयारी होती है। इधर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी है, घोड़े पर चढ़कर अपने लश्करों का मुलाहजा करते हैं, मुआयना करते हैं। मुआयना करते करते तारीख लिखने वालों ने लिखा है, रिवायत लिखने वालों ने लिखा है, ये मुआयना करते करते अभी घोड़े पर है, ऐसा है कि गुनूद की तारी हो जाती है, ऐसा लगता है कि आंख बंद होती है। गुनूद की कतारी होना था, आंख का बंद होना था कि अपने आप को एक खूबसूरत जामे मस्जिद में पाते हैं जहां जुमे की नमाज हो रही होती है। हजरत सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी है, वो कहते हैं कि मैं भी जुमा की नमाज में शरीक हो गया। जुमा की नमाज के बाद उस मस्जिद का खतीब व इमाम मेरी तरफ आता है, मेरे शाने पर हाथ देता है, हाथ रखने के बाद कहता है, ऐ मुइज़ुद्दीन, अभी सोने का वक्त नहीं है, उठ जा, अल्लाह ने तुझे खुद नुसरत अता कर दी है, अल्लाह ने तुझे कामयाबी और कामरानी अता कर दी है, सोने का वक्त नहीं है, जरा बेदार हो जा। हजरत सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं, इतना सुनना था कि मेरी आंखें खुलती है तो मैं अपने लश्कर वालों के बीच में हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जंग काफी चल रही है, थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी सुस्ती जंग हारने के लिए काफी होगी। अगर थोड़ी सी गफलत हो जाती है तो हम जंग हार जाएंगे। ऐसे मौके पर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने 12,000 लश्कर जो घोड़े पर सवार थे उनको 6 सफों में तैयार करते हैं। 6 सफों में तैयार करने के बाद उनको अलग से जब हमला करवाते हैं, ये 12,000 लश्कर 6 सफों में तैयार होकर जब पृथ्वीराज के लश्कर पर जलवार करते हैं, हमला करते हैं, तो बताया ये जाता है, तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि पृथ्वीराज के जो लश्करों में बदबस्त हाथी थे जो शराब के नशे में चूर होते थे, यानी वो लोग मैदान जंग में जब लड़ने जाते थे हाथियों को शराब पिला कर ले जाते थे ताकि साथ हाथी शराब के नशे में हो तो तलवार नेज़े के जख्म का एहसास न हो। तो वो बदबस्त हाथी जो शराब के नशे में चूर थे वो उल्टे पांव जब वापस भागते हैं तो नतीजा ये होता है कि पृथ्वीराज के लश्कर को दबोचते हुए, कहते हैं उसको कुचलते हुए, जैसे वो हाथी भागता है तो पृथ्वीराज के लश्कर में खलबली मच जाती है, कोई इधर भागता है तो कोई उधर भागता है।
کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر بھاگتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے پرتھوی راج اور اس کے ساتھ دوسرے راجا بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کو کھنڈوا کہا جاتا ہے، وہ وہی گرفتار ہوتا ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر نے اس کا تعاقب کیا، پرتھوی راج کا تعاقب کرتے کرتے وہی سرسوتی ندی ہے اس کے کنارے پر پرتھوی راج گرفتار کیا جاتا ہے اور وہی وہاں پر پرتھوی راج کو فتح و نصرت ملتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حضرت خواجہ غریب نواز کی وجہ سے، خواجہ معین الدین کی وجہ سے، ورنہ اس سے پہلے بھی سلطان شہاب الدین غوری نے حملہ کیا تھا لیکن شکست ہوئی تھی۔ لیکن ہم سب نے کہ خواجہ نے کیا کہا تھا، رائے پتورا را گرفتار بدست لشکر اسلام دادم، کہ پرتھوی راج کو گرفتار کر کے میں نے اسلامی لشکر کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ کسی اور کے نہیں، ہم سب کے خواجہ معین الدین کی زبان سے نکلنے والا جملہ تھا۔ جب اللہ کے ایک نیک بندے کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے وہ چیز پوری ہو کر کے رہتی ہے، کیوں نہ ہو۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہم لوگوں کی طرح مٹر گشتی کرنے والے نہیں تھے، آوارہ گردی کرنے والے نہیں تھے، ادھر ادھر چکر لگانے والے نہیں تھے، بلکہ پیٹ پتھر باندھ کر کے رب کی عبادت کرنے والے تھے، بھوکے پیاسے رہ کر قرآن کی تعلیم کرتے تھے، بھوک پیاس کی شدت برداشت کر کے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث قدسی کے طور پر میرے نبی خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یتقرب عبدی الی بالنوافل، کہ میرے بندے نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ کتنے قریب ہوتے ہیں؟ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ ذرا آپ سوچو، جب اللہ کا ایک نیک بندہ جب عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو نیک و صالح رکھتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ زبان اس انسان کی ہوتی ہے لیکن اس زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ کے ہوتے ہیں۔ پیر اس کا ہوتا ہے لیکن جب یہ پیر اٹھتے ہیں تو حقیقت اس راہ پڑتے ہیں جس راہ کی طرف اللہ لے کر کے جاتا ہے۔ کان اس کے ہوتے ہیں لیکن کان میں وہی کلمات جاتے ہیں جسے رب سنوانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے جب ان کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ پوری ہو کر کے، یہ ہے خواجہ غریب نواز۔